الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، دین اسلام یہ ایک کامل اور شامل دین ہے. دین اسلام ایک فطری، ایک نیچرل اور پریکٹیکل دین ہے. دین اسلام جتنا پریکٹیکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اتنا ہی پریکٹیکل اس زمانے میں بھی ہے. دنیا کتنی بھی ترقی کر لے، انسان ترقی کے کس بھی مقام پر پہنچ جائے، اس کے ساتھ جتنے بھی مسائل رہتی دنیا تک پیش آ سکتے ہیں، ان تمام مسائل کا پریکٹیکل حل دین اسلام کے اندر موجود ہے. سامعین کرام، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دین اسلام ایک کامل اور شامل دین ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کسی ایک زمانہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے لیے ہے. اسی طرح سے دین اسلام کسی ایک خاص جگہ اور کسی ایک خاص منطقہ کے لیے نہیں ہے. دین اسلام جتنا عرض حجاز کے لیے تھا، اتنا ہی پوری دنیا کے ہر خطے کے لیے ہے. اسی طرح سے دین اسلام کسی خاص گروہ، کسی خاص فرقہ، کسی خاص جماعت کے لیے نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ تمام انسانوں کے لیے ہے. یہ تمام انسانیت کے ساتھ پیش آنے والے مسائل کا حل پیش کرتا ہے. اسی طرح سے دین اسلام چھوٹی سے چھوٹی اور بڑے سے بڑے مسائل کا حل اس کے اندر موجود ہے. یہ کسی ایک خاص نوعیت کے مسئلہ کے لیے خاص نہیں ہے. یہ مطلب ہے دین اسلام کے کامل اور شامل ہونے کا. دین اسلام کے کامل اور شامل ہونے کی سب سے بڑی دلیل اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں جب آپ نے حج کیا، حجۃ الوداع کے اندر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ رب العالمین نے نہ صرف امت مسلمہ کو بلکہ پوری انسانیت کو یہ بشارت دی کہ آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا، دین اسلام یہ مکمل ہو گیا ہے۔ جب دین اسلام مکمل ہے تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس کے اندر ہمارے تمام مسائل کا حل موجود ہو، کیونکہ اگر کوئی دین اپنے ماننے والوں کے تمام مسائل کا حل پیش نہیں کرتا ہے تو اس دین کو کامل نہیں کہا جا سکتا۔ لہذا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا ہے، اس میں تمہارے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ اللہ رب العالمین ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، قرآن کریم کے اندر ہمارے تمام مسائل کو حل کرنے کے اصول اور ضوابط موجود ہیں۔ رہتی دنیا تک فروعی مسائل کتنے بھی پیش آئیں ان تمام کے اصول ہمارے دین کے اندر موجود ہیں۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اللہ رب العالمین نے کتاب کے اندر، قرآن کریم کے اندر کوئی کمی نہیں رکھی ہے، یہ ہر طرح سے مکمل ہے، ہمارے تمام مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔ ہماری تمام ضروریات جو ہمیں زندگی میں پیش آ سکتی ہیں ان ضروریات کا تعلق چاہے عبادات سے ہو، معاملات سے ہو، حقوق سے ہو، آداب سے ہو، اخلاق سے ہو، ہماری تمام ضروریات اس دین کے اندر بدرجہ اتم موجود ہیں۔ سامعین کرام، ہم انسانوں کی بنیادی ضروریات میں سے ایک بہت اہم اور بہت بڑی ضرورت ہے حصول علم۔ علم یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم انسانوں کو دیگر تمام مخلوقات سے بالا اور برتر بناتی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ اگر کسی قوم نے دنیا کے اندر ترقی کیا ہے تو اس ترقی کے پیچھے علم ہی رہا ہے۔ جس قوم نے بھی علم کی اہمیت کو سمجھا ہے اور اسے برتا ہے تو اس نے ترقی کے منازل طے کیے ہیں، اور جس قوم نے بھی علم سے صرف نگاہ کیا ہے اور اس سے نگاہیں چرائی ہیں اور اس کو اہمیت نہیں دی ہے تو ذلت و نکبت اس قوم کا مقدر بنی ہے۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے۔ سامعین کرام، جب علم ہماری اتنی بڑی ضرورت ہے اور ہم نے جب یہ مانا کہ اسلام ہماری تمام ضروریات کو پوری کرتا ہے تو دین اسلام علم کو کیوں کر نظر انداز کرتا؟ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ دین اسلام کے اندر علم کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یوں تو دنیا کی ہر قوم، دنیا کے ہر مذہب اور ہر دین کے اندر علم کی اہمیت ہے، لیکن دین اسلام نے علم کو جو اہمیت دی ہے وہ دنیا کے کسی اور دین، کسی اور دھرم اور کسی اور قوم نے وہ اہمیت نہیں دی ہے۔ آپ غور کیجئے کہ جب دین اسلام آیا، آپ وہ واقعہ یاد کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت میں مصروف تھے۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے پہلی وحی لے کر جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ وہ پہلی وحی کیا تھی؟ پہلا پیغام اللہ رب العالمین کا ہمارے لیے، انسانیت کے لیے پہلا پیغام اسلام کی شکل میں کیا تھا؟ وہ پہلا پیغام تھا اقرا۔ اللہ رب العالمین نے جب اسلام ہمارے پاس بھیجا تو سب سے پہلے عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا، معاملات کا حکم نہیں دیا، توحید کے مسائل نہیں گنائے، بلکہ سب سے پہلے کہا اقرا۔ یہ وہ دین ہے، یہ وہ امت ہے جو امت اقرا ہے، جس کی ابتدا اقرا سے ہوتی ہے، یعنی پڑھو۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق،
اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے کہ اس دنیا کے اندر ہمیں سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے پاس علم ہے تو ہم دنیا کے اندر بھی سعادت اور خوشحالی والی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس علم ہے تو ہم اخروی کامیابی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت سب سے زیادہ ہے۔ وہ احکم الحاکمین ہے، وہ حکمتوں والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ سب سے پہلے ہمیں جس چیز کا حکم دیا وہ تھا اقرا، پڑھو۔ گویا کہ پڑھنے کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، اس کے بعد دوسری چیزوں کا معاملہ آتا ہے۔ آپ تخلیق انسانی پر غور کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اللہ رب العالمین کو معلوم تھا کہ آدم اور اس کی اولاد کو اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت پڑنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد کیا فرمایا قرآن کریم کے اندر؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے جو سب سے پہلی نعمت دی، جو سب سے پہلا عطیہ بنی نوع انسان کو دیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے انہیں علم سکھلایا۔ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت سب سے زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب پہلی وحی نازل کی، اس میں اللہ رب العالمین نے اپنی کئی نعمتوں کا ذکر کیا، ہمارے اوپر کئی سارے احسانات گنوائے۔ آخر میں اللہ رب العالمین نے کہا علم الانسان ما لم یعلم۔ ان احسانات کو گنواتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اس احسان کو بطور خاص ذکر کیا، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ اللہ رب العالمین کا بنی نوع انسان پر بڑا عظیم احسان ہے کہ علم الانسان ما لم یعلم، انسانوں کو وہ چیزیں سکھائیں اللہ رب العالمین نے جس کا علم اس کے پاس نہیں تھا۔ سامعین کرام، اگر موجودہ دور کے تناظر میں جدید ٹیکنالوجی نے اور سائنس نے کس قدر ترقی کی ہے، اگر ہم اس کے تناظر میں اس آیت کو دیکھیں گے تو ہمیں اس کا مفہوم اور اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گا۔ کتنے علوم ایسے ہیں جو انسانوں کے پاس نہیں تھے اور جن کی ضرورت تھی، اللہ رب العالمین نے وہ علوم ہمیں سکھلائے، اور اسی کی جانب اس آیت کے اندر اشارہ ہے کہ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو اللہ رب العالمین نے وہ علوم سکھلائے جن کا علم انسان کے پاس نہیں تھا۔ سامعین کرام، جب ہم علم کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد دو طرح کے علوم ہوتے ہیں۔ جب بھی ہم علم کی بات کرتے ہیں تو دو طرح کے علوم ہمارے ذہن میں آتے ہیں، ایک ہے دینی اور شرعی علم، دوسرا ہے دنیاوی اور عصری علوم۔ یہ دو طرح کے علوم بنیادی طور سے ہیں۔ دینی اور شرعی علم کیا ہے؟ دینی اور شرعی علم وہ علم ہے جس کا تعلق ڈائریکٹ دین سے ہے۔ دینی اور شرعی علم وہ علم ہے جس کا تعلق ڈائریکٹ وحی سے ہے۔ دینی اور شرعی علم وہ ہے جس کے ذریعہ سے مخلوق اپنے خالق کی معرفت، اس کے احکام کی معرفت حاصل کرتی ہے، اسے دینی علم کہا جاتا ہے۔ عصری علم کیا ہے؟ عصری اور دنیاوی علم، عصری اور دنیاوی علم وہ علم ہے جس کا ڈائریکٹ تعلق دین سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ہم انسانوں کی دنیاوی ضروریات سے ہے۔ جیسے علم طب ہوا، انجینئرنگ کا علم ہوا، بہت سارے بے شمار علوم و فنون اس وقت دنیا کے اندر ہیں جو ہم انسانوں کی ضرورت ہیں اور جن کا تعلق ڈائریکٹ دین اور دینی احکام سے نہیں ہے، انہیں دنیاوی علوم کہا جاتا ہے۔ دین اسلام نے ان دونوں ہی قسموں کے علوم کو اہمیت دی ہے۔ دینی علم کی اہمیت اس لیے ہے کہ دینی علم کے ذریعہ سے ہم اپنے رب کی معرفت حاصل کرتے ہیں،
اس کے احکام کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اس کے ذریعہ سے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں۔ ہماری تخلیق کا جو پہلا مقصد ہے اس مقصد کو ہم پورا کرتے ہیں دینی علم کے ذریعہ سے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہماری تخلیق کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، اور اس مقصد کی تکمیل دینی علم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس ناحیے سے دینی علم کی اہمیت ہے، اور دنیاوی اور عصری علوم کی اہمیت اس ناحیے سے ہے کہ دنیاوی اور عصری علوم کا تعلق ہماری دنیاوی زندگی کی ضروریات سے ہے، بلکہ بہت ساری ضروریات تو ایسی ہیں، بہت سارے عصری علوم تو ایسے ہیں جن کے بغیر ہماری زندگی محال ہو جائے گی۔ لہٰذا دین اسلام نے جہاں پر شرعی علوم کو اہمیت دی ہے وہیں پر دینی علوم کو بھی اہمیت دی ہے۔ آج کی اس گفتگو میں دینی اور شرعی علوم کے سلسلے میں ایک ساتھ گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت یہ موضوع بحث چھڑا ہوا ہے کہ دینی اور شرعی علوم اور عصری علوم کے درمیان کیا کوئی تضاد ہے۔ شرعی اور عصری علوم کے بارے میں لوگ تین حصوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایک حصے کا ماننا یہ ہے کہ اگر ہم نے شرعی علم حاصل کر لیا تو یہ کافی ہے اور ہمیں دنیاوی علوم کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بعض لوگ تو یہاں تک سمجھتے ہیں کہ جو دنیاوی اور عصری علوم ہیں یہ کفر و الحاد کی طرف لے جانے والے ہیں، یہ کفر و الحاد ہیں، یہ ایک طرح سے غلو ہے، یہ ایک رائے ہے اور یہ رائے غلط ہے۔ اگر شریعت کے مقاصد کی روشنی میں دیکھیں گے تو یہ رائے غلط ہے۔ دوسری رائے اس کے بالکل برعکس ہے۔ دوسری رائے کچھ لوگوں کا یہ سمجھنا ہے کہ شرعی جو علم ہے یہ کچھ خاص لوگوں تک محدود ہے، یہ کچھ خاص مولانا لوگ ہیں جن کے اوپر اس کا حاصل کرنا واجب ہے، باقی سارے لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ شریعت کا علم حاصل کریں، بلکہ ایسے لوگ شریعت کے علوم کو تخلف اور پچھڑے پن کی علامت سمجھتے ہیں اور اس کو حقارت اور استہانت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ رائے بھی بالکل غلط اور شریعت کے مقاصد کے خلاف ہے۔ ان دونوں رائےوں کے درمیان ایک تیسری رائے ہے، وہ تیسری رائے یہ ہے کہ ہمارے دین نے جہاں پر شرعی علوم کو مقام اور مرتبہ دیا ہے وہیں پر عصری اور دنیاوی علوم کی بھی اہمیت ہے۔ دونوں کا اپنا اپنا مقام، دونوں کا اپنا اپنا مرتبہ ہے اور دونوں کو اپنے اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے حاصل کرنا یہ مطلوب ہے، یہ ہماری شریعت کا موقف ہے۔ اب اس اجمال کی تفصیل ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دینی علوم کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری شریعت کا نظریہ کیا ہے۔ دینی علوم کی ہماری شریعت کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہماری شریعت کے اندر، کتاب و سنت کے اندر دینی اور شرعی علوم سے متعلق جو نصوص اور ادلہ وارد ہوئے ہیں، اگر ہم ان کو شمار کرنا چاہیں تو یہ ہمارے لیے بڑا مشکل کام ہے۔ اتنے ادلہ اور اتنے نصوص، اتنی آیتیں اور اتنی حدیثیں ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جن کو اللہ رب العالمین نے علم دیا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کا مرتبہ، ان کا مقام بلند فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اہل علم کا اہل ایمان کے ساتھ ذکر کیا۔ جس طرح سے اہل ایمان کا مرتبہ بلند ہے اسی طرح سے اہل علم کا مرتبہ بھی اللہ رب العالمین نے بلند فرمایا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ رب العالمین سے حقیقی معنوں میں ڈرنے والے علماء ہی ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کے احکام کی معرفت کما حقہ علماء ہی کو ہوتی ہے۔ جس قدر آپ کو اللہ رب العالمین کی ذات، اس کے صفات، اس کے احکام کی معرفت ہوگی، اسی قدر اللہ رب العالمین سے آپ کی محبت ہوگی، اسی قدر آپ کی عبادت ہوگی، اور اس چیز کا علم سب سے زیادہ علماء کو ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں۔
ایک اور آیت کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اپنی توحید پر گواہیوں کو ذکر کیا ہے۔ اپنی توحید پر سب سے پہلی گواہی اللہ رب العالمین نے اپنی گواہی ذکر کیا، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ۔ اپنی گواہی کے بعد اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی گواہی کو ذکر کیا۔ فرشتوں کی گواہی کے ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اہل علم کی گواہی کو ذکر کیا۔ آپ تصور کیجئے اللہ رب العالمین اپنے اور فرشتوں کے ساتھ اعظم مشہور جو کہ توحید ہے اس پر اللہ رب العالمین نے علماء کو گواہ بنایا اور اپنے ساتھ اپنی گواہی کے ساتھ علماء کا ذکر کیا۔ اس سے بڑی اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ ایک اور آیت کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنی اطاعت کا ذکر کیا ہے اور اپنے نبی کی اطاعت کا ذکر کیا ہے، ساتھ میں اولو الامر کی اطاعت کا ذکر کیا ہے۔ اور اولو الامر سے مراد جہاں پر حکام المسلمین ہیں وہیں پر اولو الامر سے مراد علماء بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے اور نبی کے اطاعت کے ساتھ علماء کی اطاعت کا بھی حکم دیا، لیکن یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ علماء کی اطاعت اسی وقت تک ہے جب وہ کتاب و سنت کی بات کریں، جب وہ ایسی بات کریں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے موافق ہو۔ اگر وہ اس کے مخالف بات کرتے ہیں تو ان کی اطاعت لازم نہیں ہے بلکہ ان کی معصیت کرنا یہ واجب ہے۔ یہ تو چند آیتوں کی بات ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھتے ہیں علم اور علماء کی فضیلت میں۔ ایک بہت معروف حدیث ہے جسے بارہا آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اسے دین کا علم عطا فرماتا ہے، اسے فقہ فی الدین عطا فرماتا ہے۔ اس حدیث کا واضح مفہوم یہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو فقہ فی الدین سے، کسی کو علم دین سے محروم رکھا ہوا ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں کیا اور اسے ایک بڑے خیر سے محروم رکھا ہوا ہے اللہ رب العالمین نے۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ انبیاء یہ اللہ رب العالمین کی توحید کو ہم تک پہنچانے کے لیے آئے تھے، اللہ کا دین ہم تک پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ جب انبیاء کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو اسی پیغام کو، اسی میسج کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے علماء کو پیدا کیا، اسی لیے علماء کو انبیاء کا وارث بتایا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ ایک عالم کی فضیلت ایک عبادت گزار غیر عالم پر ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے نبی کی فضیلت ایک ادنا صحابی پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اس پوری بشریت میں سب سے اعلیٰ مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام صحابہ کرام کے مقام سے کتنا زیادہ بلند ہے، تو علماء کا مقام عام لوگوں پر ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام صحابہ کرام کے اوپر بلند تھا۔ محترم سامعین، ادلہ، احادیث، نصوص، آیات اتنی کثرت سے وارد ہوئی ہیں علم اور علماء کی فضیلت میں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہ ہے شرعی علم اور شرعی علم کو حاصل کرنے والوں کی فضیلت۔ یہاں پر ایک بات اور واضح رہنی چاہیے کہ کتاب و سنت کے اندر علم اور علماء کی فضیلت میں جتنے بھی نصوص وارد ہوئے ہیں اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ ان نصوص کے اندر وارد ہونے والی فضیلتیں شرعی علوم کے بارے میں ہیں، عصری علوم اور دنیاوی علوم کے بارے میں نہیں۔ جتنی بھی فضیلتیں علم کے بارے میں احادیث اور قرآن کے اندر وارد ہوئی ہیں وہ ساری فضیلتیں شرعی علوم کے بارے میں ہیں۔ جب شرعی علم کی یہ اہمیت اور یہ فضیلت ہے تو ہماری شریعت میں شرعی علم کو سیکھنے کا حکم کیا ہے؟
شرعی علم کی 3 قسمیں ہیں، ایک فرض عین، دوسرا فرض کفایہ، تیسرا نفل۔ فرض عین کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کا کرنا ہر شخص پر واجب ہو اس کو فرض عین کہتے ہیں۔ شرعی علم کا ایک بڑا حصہ فرض عین ہے۔ فرض عین کا مطلب ہر مسلمان کو اس مقدار میں علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ وہ کون سی مقدار ہے؟ ہر وہ کام، ہر وہ عبادت، دین کا ہر وہ حکم جس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں علم کی ضرورت ہے، اس علم کو حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، نماز کے جو احکام ہیں وہ احکام جن کے بغیر ہماری نماز صحیح نہیں ہو سکتی، ان احکام کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اگر وہ اس کو نہیں حاصل کرتا ہے تو اس سے مساءلہ اور اس کا مواخذہ ہوگا اور اس کو اس پر گناہ ملے گا۔ اسی طرح سے کوئی تاجر ہے وہ تجارت کر رہا ہے، تجارت کے جو موٹے موٹے احکام ہیں جن کو جاننا ضروری ہے اس کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اسی طرح سے آپ تمام معاملات میں قیاس کر لیجئے۔ لہذا ہر وہ چیز جس پر عمل کرنا ہمارے لیے واجب ہے اس چیز کا علم حاصل کرنا بھی ہمارے لیے واجب ہے۔ اور یہ ایسا نہیں کہ یہ صرف علماء اور مفتیان کرام پر ہے، بلکہ یہ ہر مسلمان پر واجب اور فرض ہے۔ شرعی علم کی دوسری قسم ہے فرض کفایہ۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو من حیث الجملہ پوری امت پر واجب ہیں لیکن امت کے ہر فرد پر اس کا جو ہے حاصل کرنا یہ واجب نہیں ہے۔ اگر امت کے بعض افراد نے اس کو حاصل کر لیا تو وہ فرضیت ساقط ہو جائے گی، لیکن اگر کسی نے حاصل نہیں کیا تو سارے لوگ گنہگار ہوں گے۔ جیسے مثال کے طور پر ہر انسان کا عالم اور مفتی ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ عالم اور مفتی ہونا یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر امت کے چند افراد علماء اور مفتیان ہیں جن سے لوگوں کی ضرورت پوری ہو جا رہی ہے تو سارے لوگوں کا عالم اور مفتی ہونا ضروری نہیں ہے۔ لیکن علم کی وہ قسم جو ہر انسان کو جس کی ضرورت پڑتی ہے اس کا سیکھنا ہر شخص پر واجب ہے۔ تیسری قسم ہے نفل۔ نفل یہ فرض کفایہ سے آگے جا کر کے علوم کے اندر تبحر اور مہارت حاصل کرنا ہے۔ سامعین کرام، اب ان تینوں احکام کی روشنی میں ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ کیا ہم میں سے ہر مسلمان شرعی علم کا اتنا حصہ حاصل کرتا ہے جتنا اس کے اوپر واجب اور ضروری ہے؟ یہ ایک سوال ہے جسے ہم میں سے ہر شخص کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے۔ کیا ہم شریعت کا اتنا علم خود حاصل کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو شریعت کا اتنا علم دیتے ہیں جتنا کہ اس کے اوپر واجب ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے جس پہ ہمیں ٹھنڈے دل اور دماغ سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو قیامت کے دن ہم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ تو بات ہوئی شرعی علم اور اس کے حاصل کرنے کے سلسلے میں شریعت کے حکم کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں عصری علوم کو۔ عصری علوم کے سلسلے میں ہماری شریعت کا کیا موقف ہے؟ کیا ہماری شریعت عصری علوم کو بھی اسی طرح سے حاصل کرنا واجب قرار دیتی ہے یا اس کا کوئی الگ حکم ہے؟ اس کو جاننے کے لیے ہم چند قواعد کو دیکھتے ہیں شریعت کی۔ شریعت کا ایک قاعدہ ہے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ۔ اس قاعدے کا آسان سا مفہوم یہ ہے کہ عبادت کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ان میں اصل یہ ہے کہ وہ جائز ہیں۔ عبادت کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں اصل یہ ہے کہ وہ جائز ہے تاکہ اس میں کوئی شرعی قباحت، کوئی شرعی ممانعت نہ پائی جائے۔ اور دنیاوی علوم کا تعلق، جیسا کہ میں نے ابتدائی کلام میں ذکر کیا کہ دنیاوی علوم کا تعلق عبادات سے ڈائریکٹ نہیں ہے، اس کا تعلق ہماری دنیاوی ضروریات سے ہے۔ لہٰذا عصری اور دنیاوی علوم میں اصل یہ ہے کہ وہ جائز ہیں۔ اس کے بعد ہم دوسرا قاعدہ دیکھتے ہیں۔ ایک اور قاعدہ ہے کہ المباح یتغیر حکمہ باعتبار معالیہ۔ اس قاعدے کا آسان سا مطلب یہ ہے کہ جو چیز اصلاً جائز ہوتی ہے اس کا حکم بدلتا رہتا ہے، اس کے نتیجے، اس کے معال کے اعتبار سے اس کا حکم بدلتا رہتا ہے۔
اب اگر کوئی ایسا دنیاوی علم ہے جس کے بغیر ہماری ضرورت پوری ہی نہیں ہو سکتی اور جس کو حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، ایسی صورت میں اس دنیاوی علم کا حکم واجب ہو جائے گا۔ اور اس قاعدے کی روشنی میں جو دنیاوی علوم ہیں ان کا بیشتر حصہ بیشتر اوقات میں فرض کفایہ ہے، کیونکہ دنیاوی علوم اگر بعض افراد نے سیکھ لیا تو دوسرے افراد کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر سماج اور معاشرے کے اندر ہر آدمی کا ڈاکٹر ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر چند لوگ ڈاکٹر ہیں تو دوسرے لوگوں کی ضرورت اس سے پوری ہو رہی ہے، اگر چند لوگ انجینئر ہیں تو دوسرے لوگوں کی ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ گویا کہ اس کا عام حالات میں، بیشتر حالات میں عصری علوم کا حکم یہ ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے، ہر شخص پر اس کا سیکھنا واجب نہیں ہے، لیکن امت میں سے بعض افراد ایسے ہونا ضروری ہے جو اس علم کو حاصل کریں۔ اگر اس علم کو کوئی نہیں حاصل کرتا ہے تو بسا اوقات سارے لوگ گنہگار ہو سکتے ہیں۔ یہ مختصر طور سے عصری علم کے بارے میں شریعت کا حکم ہے۔ سامعین کرام، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہماری شریعت جہاں پر شرعی علوم کو ہمارے اوپر بعض اوقات میں فرض عین کے طور پر واجب گردانتی ہے، بعض اوقات میں فرض کفایہ کے طور پر، وہیں پر ہماری شریعت عصری علوم کے سیکھنے کی بھی ترغیب دیتی ہے۔ ہماری شریعت عصری علوم کے خلاف بالکل بھی نہیں ہے، لیکن اگر عصری علم شرعی علوم کے حساب پر سیکھا جا رہا ہے، اگر کوئی انسان عصری اور دنیاوی علوم سیکھ کر کے یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے علم سیکھنے کا حق ادا کر دیا ہے اور وہ شرعی علوم نہیں سیکھ رہا ہے تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ اگر کوئی عصری علوم سیکھ کر کے یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا تو یہ کامیابی دنیا والوں کی نگاہ میں تو ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی نگاہ میں یہ اس کامیابی کا کوئی معنی نہیں ہے۔ آپ عصری علوم سیکھیے، عصری علوم کا سیکھنا بھی شریعت کے اندر مطلوب ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کے پاس شریعت کا اتنا علم ہونا چاہیے جس سے آپ اللہ رب العالمین کے احکامات کی کما حقہ بجا آوری کر سکیں۔ اگر آپ شرعی علوم کو بالائے طاق رکھ کر اگر صرف عصری علوم پر اپنی توجہ مرکوز کر رہے ہیں تو اس پر آپ کا مواخذہ ہو سکتا ہے، اس پر آپ سے سوال ہو سکتا ہے۔ اگر ہم موجودہ معاشرے کو دیکھیں، بہت سارے لوگ معاشرے کے اندر جن کے پاس صرف عصری علوم اور دنیاوی علوم ہیں اور شریعت کا علم ان کے پاس یا تو بالکل نہیں ہوتا ہے یا برائے نام ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ نکلتا ہے ان کا دین، ان کا ایمان، ان کی توحید خطرے میں ہوتی ہے، کفر و الحاد ان کے اندر آتا ہے، ان کے اندر طرح طرح کی بدعات و خرافات آتی ہیں کیونکہ ان کے پاس دین کا علم نہیں ہے۔ اسی طرح سے عبادات کی بات لیجئے، عبادات کے وہ عبادتیں جو ہم 24 گھنٹے میں کئی دفعہ کرتے ہیں، بسا اوقات ہم بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ عصری علوم کا ایک بڑا حصہ ان کے پاس ہے، لیکن جب عبادات کی بات آتی ہے تو بنیادی چیزیں بھی انہیں پتہ نہیں، وضو کیسے کیا جاتا ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، بنیادی باتوں کا علم بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ حقوق کی بات کے معاملات دیکھیے، ماں کا کیا حق ہے، باپ کا کیا حق ہے، بھائی کا کیا حق ہے، بہن کا کیا حق ہے، خاندان کے افراد کا ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، معاشرے کے اندر بسنے والے لوگوں کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں۔ اگر شریعت کا علم ہمارے پاس نہیں ہے تو اس کا علم ہمارے پاس نہیں ہوگا، اور جہاں پر ہم ایک اچھے مسلمان نہیں ہو سکتے وہیں پر ہم معاشرے کے لیے ایک اچھا فرد بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے موجودہ زمانے میں خاص طور سے آپ میں سے کسی پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ طرح طرح کے فتنے، طرح طرح کے شبہات، طرح طرح کے اشکالات اور کفر و الحاد کی نئی نئی قسمیں روزانہ آتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس شریعت کا علم نہیں ہے تو ان فتنوں کا آپ شکار ہو جائیں گے، بلکہ بسا اوقات بہت سارے مسلم نوجوانوں میں دیکھا گیا ہے بجائے اس کے کہ وہ فتنہ، وہ شبہات دوسروں کی جانب سے آئیں، وہ شبہات خود ہماری جانب سے کیے جاتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ شرعی علم نہ ہونے کے نتیجے میں ہے۔ اسی طرح سے یہ ایک کامن سینس والی بات ہے
کہ ایک عام آدمی اسلام کو کیسے جج کرتا ہے. ہم مسلمانوں کو دیکھ کر، ہمارے سلوک، ہمارے برتاؤ کو دیکھ کر کے وہ اسلام کو جج کرتا ہے، اسلام کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے. اگر ہم ایک اچھے مسلمان نہیں ہیں، اگر ہمارا سلوک، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا برتاؤ اچھا نہیں ہے، تو ہم اسلام کی کون سی تصویر پیش کر رہے ہیں؟ بجائے اس کے کہ ہم اسلام کے محاسن، اسلام کی خوبیوں کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، ہمیں دیکھ کر کے لوگ اسلام سے بدظن ہوتے ہیں. اور ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ شریعت کے جو بنیادی علوم ہیں، شریعت کی جو بنیادی باتیں ہیں، ان سے بھی ہمارے معاشرے کا ایک بڑا طبقہ ان سے لابلد ہے. اس لیے سامعین کرام، آخری بات یہ کہ اللہ رب العالمین نے جہاں پر شرعی علوم کو سیکھنے کا حکم دیا ہے اور اسے ہمارے اوپر واجب گردانا ہے، وہیں پر ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہماری شریعت دنیاوی علوم سے ہمیں روکتی نہیں ہے، بلکہ دنیاوی علوم کو حاصل کرنے کی بھی ترغیب دیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مشہور دعا دیکھیے جو آپ بار بار کرتے تھے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور دنیا دونوں کو ایک ساتھ مانگا، لیکن پریشانی اس وقت آتی ہے جب ہم دنیا کو دین پر ترجیح دیتے ہیں. جب دنیاوی علوم میں تو ہم بہت آگے جاتے ہیں، اس کے لیے ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، لیکن جب شرعی علوم کی بات آتی ہے تو ہم یا تو اسے نظر انداز کرتے ہیں یا بسا اوقات اسے تخلف اور پچھڑے پن کی علامت مانتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کا سچا خادم بنائے. اللہ رب العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں فقہ فی الدین عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام کا ایک اچھا سفیر اور لوگوں تک ایک اچھا پیغام لے جانے والا بنائے. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.